احادیث نبوی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 194۔ حدیث نبوی۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے وہ رہ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس برتن کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 194۔ حدیث نبوی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 196۔ احادیث نبوی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔